رب زدني علما رب زدني علما. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کا رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، ایک عورت 5 وقت نماز کا اہتمام کرتی ہے، وصامت شہرها، رمضان آتا ہے تو روزوں کا اہتمام کرتی ہے، وحسنت فرجها، اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہے، بس یہ 4 اگر ذمہ داری نبھا لیتی ہے زندگی بھر تو مرنے کے بعد قیل لہا، اسے کہا جائے گا ادخلی الجنہ، جنت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. حامدا ومصلیا اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بڑا مرتبہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہے اپنا مطیع بناتا ہے، جس کو چاہے اپنا فرمانبردار بناتا ہے، اور جس کو چاہے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرح مبعوث فرمایا. سامعین اکرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے جنتی خاتون. ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آج سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بے شمار طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے. سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے اور سکولز بھی کھولے جاتے ہیں، کالجز بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور جو ہے دروس بھی ہوا کرتے ہیں، پامفلیٹ بھی جو ہے پرنٹ کیے جاتے ہیں، اور پوسٹر بھی جو ہے پرنٹ کیے جاتے ہیں. بے شمار طریقے استعمال کیے جاتے ہیں سوسائٹی کی اصلاح کے لیے. بڑی بڑی کتابیں انسان کی زندگی کو بدل نہیں سکتی ہیں، بڑے بڑے جلسے انسان کی زندگی کو بدلنا ضروری نہیں ہے، بڑے بڑے بیانات انسان کی زندگی کو بدلنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کسی گھر میں نیک اور صالحہ عورت ہے تو وہ پورے گھر کو بدل سکتی ہے. کتنی بھی مہنگی کتابیں خرید کر لاؤ، کوئی افیکٹ ہونے والا نہیں.
کتنے بھی بڑا اچھا پوسٹر جو ہے پرنٹ کرو کوئی ایفیکٹ ہونے والا نہیں. لیکن اگر گھر میں صالح نیک عورت ہے تو وہ پورے کے پورے گھر کو بدل سکتی ہے, پورے کے پورے خاندان کو بدل سکتی ہے. اس لیے کہ پریکٹیکل ایک عورت اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے ماں باپ کو اصلاح کرتی رہتی ہے. اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے تاکہ ہماری خواتین اگر اچھی بن جائیں, اگر ہماری خواتین جنتی بن جائیں, اگر ہماری خواتین جنت کے راستے پر نکل جائیں تو سارا کا سارا گھر جنت کے راستے پر نکل سکتا ہے. بھئی عورت جنتی ہے, کون عورت جنت میں جانے والی ہے؟ کس طرح کی عورت جنت میں جانے والی ہے؟ جنت میں جانے والی عورت سب سے پہلی وہ عورت ہے جو ماں ہونے کا حق ادا کرتی ہے. جو ماں ہونے کا حق ادا کر سکتی ہے وہ جنتی ہے پکا ماشاءاللہ. بھئی ماں ہونے کا حق ادا کرتی ہے. ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو پہناتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو اچھا سلاتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو گرم گرم رکھتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو تازہ کھلاتی ہے, ہر ماں اپنے بچے کو عمدہ کپڑے پہناتی ہے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ کرتی ہے ایک عورت. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کھلانا پلانا اوڑھنا بچھونا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. بکری بھی اپنے بچے کو کھلاتے رہتی ہے اور مرغی بھی اپنی چوزوں کو کھلاتے رہتی ہے, کتا بھی اپنی بچوں کو جو ہے کتیا اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے رہتی ہے, وہ حفاظت بھی کرتی ہے. اگر جو ہے ایک مرغی دیکھو آپ, وہ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے دانے وہ زمین کو کھود کھود کر جو ہے وہ دانا نکال کر بچوں کو کھلاتے رہتی ہے. اچانک ایک بلی آ جاتی ہے تو وہ مرغی الرٹ ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو پنکھ میں لیتی ہے اور اس بلی کا مقابلہ کرنے ٹھہر جاتی ہے. اگرچہ کہ بلی کو معلوم ہے کہ اگرچہ کہ مرغی کو معلوم ہے کہ بلی طاقتور ہے. بلی کے پاس پنجے ہیں, مرغی کے پاس پنجے نہیں. بلی کے پاس دانت ہیں, مرغی کے پاس دانت نہیں. بلی چھلانگ لگا سکتی ہے, مرغی چھلانگ نہیں لگا سکتی. بلی جو ہے جھپٹ پڑ سکتی لیکن مرغی جھپٹ نہیں پڑ سکتی. اتنا کمزور ہونے کے باوجود بھی ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو سیف رکھنے کے لیے بلی کے مقابلے میں ٹھہر جاتی ہے. یہ تو جانور بھی کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہاں, وہ دور دور سے دانا لا کر وہ پرندہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایک ماں ہونے کا حق یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کے لیے پریکٹیکل سبق بن جائے. اگر آج آج کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں نے بچے کو اسکول میں ڈال دیا, میں نے بچے کو اسلامی اسکول میں ڈال دیا, اب اچھا بن جائے گا, اگر یہ سمجھ رہی تو ماں غلط ہے. اگر ماں یہ سمجھ رہی کہ میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا, حفظ میں ڈال دیا, عالم کورس میں ڈال دیا, مسجد کو بھیج دیا, ابو ہریرہ کی مسجد میں ہم نے ڈال دیا, یہ اگر سمجھ رہی ہے تو غلط ہے. آج کی ماں کو اپنے بچوں کے لیے مثالی بننا ہوگا, عملی طور پر اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگا. ایک بچے کو جو ہے ایک کتاب نہیں بدل سکتے لیکن ماں بدل سکتی ہے. قصے کہانی اپنے بچوں کو جو ہے سنانا چھوڑ دو, ضرورت نہیں. اب قصے کو سن کر صحابہ کرام کے قصوں کو یا دوسروں کے قصوں کو سن کر ہمارے بچے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے بنے نہیں, لیکن ماں اگر انفاق فی سبیل اللہ کرنے والی ہے تو بچے پکا بنیں گے انشاءاللہ. گھر پہ جب بھی کوئی مانگنے آتا ہے تو ماں کہتے بیٹا جاؤ تم جا کر دے دو, یہ 2 روپے تم دے دو, یہ 5 روپے تم دے دو, یہ روٹی ہے تم دے دو, یہ کھانا ہے تم دے دو, یہ اناج ہے تم دے دو. یہ سبق ماں کا بچے کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنا سکتا ہے, قصے نہیں بنا سکتے.
जल से नहीं बना सकते। मां का प्रैक्टिकल अमल, मां को बच्चा देखता रहता है, उसकी खाला आती है तो मां कितनी इज्जत के साथ बात करती है, तो बच्चा इज्जत करने का लेसन सीख रहा है। आप अगर किताब में पढ़कर सुनाओगे बेटा माँ की इज्जत करना चाहिए, माँ जो है बेटा खाला की इज्जत करना चाहिए, देखो क्या है खाला माँ के बराबर कहा जा रहा। तुम अगर किस्से सुनाओगे ना तो बदलने वाली नहीं, कौम नहीं बदल सकती। अगर माँ प्रैक्टिकल अपने जो है खाला की इज्जत करती है तो बच्चा सीख लेता है। प्रैक्टिकल बाप की इज्जत करती है तो बच्चा सीख लेता है। प्रैक्टिकल सास की इज्जत करती है तो बच्चा सीख लेता है। प्रैक्टिकल माँ नमाज पढ़ती है तो बेटा नमाजी बनता है, बेटी नमाजी बनती है। माँ नमाज नहीं पढ़ती, अपने बेटे से कह रही बेटा जा नमाज पढ़ के आ जाऊं, बेटा जा नमाज पढ़ के, नहीं बन सकता। जुम्मे में आ रहा बच्चा, खुतबा सुन रहा, बयान सुन रहा, सब कुछ सुन रहा, नहीं नमाज नहीं बन सकता, बेटी नमाज नहीं बन सकती। माँ अगर हाल में खड़े होकर वो जो है नमाज पढ़ने खड़े हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, माँ अगर हाल में खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू करे, उसके बाद देखो बेटी कैसे नमाजी बन जाती है, बेटा कैसे नमाजी बन जाता है। शौहर को भी शर्म आती है कि बीवी नमाज पढ़ रही है, मैं बेटा घर में बैठा हुआ हूं, शर्म आती शौहर को भी। प्रैक्टिकल दोस्त, प्रैक्टिकल करना है। और जो मां प्रैक्टिकल अपने बच्चों को तरबियत देती है, वही अपने बच्चों का हक अदा कर रही है, मां होने का हक अदा कर रही है। और ऐसे ही माओं के कदमों तले जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आते करे, अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क़ाल नअम या रसूल अल्लाह, कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। कहा जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, उनकी खिदमत में तुम्हारी जन्नत रखी गई है। तो जन्नती खातून कौन है? जन्नती खातून वो है जो माँ होने का हक अदा करती है, वो जन्नती खातून है। उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला को जरा देखो आप कि अनस रदी अल्लाह तआला भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, अभी चलने फिरने के लायक बने हैं और थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे से कहती कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने छोटे बेटे अनस को कलमा सिखा रही है। बाप देखता है कि उसकी बीवी उसके बेटे को कलमा सिखा रही है। बाप गुस्से में आता है और कहता है कि असबौती, क्या तुम अपने बेटे को बेदीन बना रही हो, बददीन बना रही हो? कौन से दीन की बातें तुम सिखा रही हो? माँ कहती है, अनस रदी अल्लाह तआला की माँ कहती है, उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला कहती है मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आ रही हूँ और मैं अपने बच्चे को ईमान सिखा रही हूँ। गुस्से में आकर बाप चला जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन मां बराबर अपने बच्चे को कलमा सिखा रही है। शहर छोड़कर चला जाता है, कहती है कि अगर तुम चले जाओगे ना और तुम जो है मेरे ईमान से बढ़कर नहीं हो सकते, मेरे ईमान से बढ़कर तुम नहीं हो सकते, जाओ तो ठीक है जाओ, लेकिन मैं ईमान को छोड़ दूं ऐसा नहीं हो सकता। शहर को छोड़ दिया, वो चला गया, लेकिन ईमान पर बाकी रहे। बेटा बड़ा हो जाता है, 8 साल का हो जाता है। अल्लाह के रसूल के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये मेरा बेटा अनस है और ये जिंदगी भर आपकी खिदमत में रहेगा इंशाअल्लाह। खिदमत में लाकर छोड़ दे अल्लाह के रसूल के। और कहा अल्लाह के रसूल ये मेरा बेटा अनस है, जिंदगी भर आपकी खिदमत करेगा, लेकिन मेरे बेटे के हक में दुआ करें आप, मेरे बेटे के हक में दुआ करें आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला के रिक्वेस्ट पर 3 दुआएं दी। अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व अतिल उमरहु व अक्सिर औलादहु, ऐ अल्लाह इस अनस को बहुत ज्यादा माल अता फरमा, लंबी उम्र अता फरमा, ज्यादा बच्चे अता फरमा।
اللہ کا رسول نے 3 دعائیں دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, یہاں تک کہ 100 سال کے قریب جب ان کی عمر ہوئی تب کس حدیث کو بیان کرتے ہیں لوگوں سے, میں چھوٹا تھا, میری ماں نبی کے پاس آئی, مجھے نبی خدمت لگا دی اور نبی سے کہا مجھے دعا دو. نبی نے 3 دعائیں دی تھی. ایک دعا یہ تھی, اے اللہ بہت زیادہ مال عطا فرما. نبی کی دعا قبول ہوئی. نہ اللہ اتنا مال عطا کیا کہ سارے کے سارے لوگوں کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے, لیکن میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے. یہ نبی کی دعا تھی. اور دوسری دعا اللہ کے رسول نے دی کہ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا کی کہ اب مزید جینے کی خواہش نہیں رہی. بہت جی لیا میں نے. اور یاد رکھیں آپ, اللہ تبارک و تعالی کسی کو صرف لمبی عمر عطا کرے تو کوئی بڑی خوبی نہیں, لیکن لمبی عمر عمل صالح کے ساتھ اگر عطا کر رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول ہمیشہ پناہ مانگتے تھے. ہاں کیا یہ 66 عمر سے, ہاں اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر, اے اللہ میں بڑھاپے 66 والی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عمل نہیں ہوتا, جس میں دوسروں پر بوجھ ہو جاتے ہیں, جس میں دوسروں خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں, جس میں ہر قدم پر دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایسی عمر کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول کی دعا ایسی تھی کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر جیتا رہا لیکن کبھی مجھے بخار کا سامنا کرنا نہیں پڑا. اور تیسری دعا بھی تھی اللہ کے رسول کی, اے اللہ ان کو اولاد سے نواز دے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 160 بچے اللہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ 160 بچے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا کمال ہے, اس میں ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہے. اور ایسی مائیں, ایسی خاتون جنتی ہوا کرتی ہیں, ماں کا حق ادا کرنے والی. اور ماں کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے گھر والوں کو عملی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ وہ بیوی ہونے کا حق بھی ادا کرنے والی ہو. ماں کامیاب ہے لیکن بحیثیت بیوی اگر کامیاب نہیں تو چلنے والا نہیں. اپنے بچوں سے محبت بیٹا 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 بولتی, لیکن شوہر ہے تو ہاں کیا جی کیا بول رہے ہیں تم, ہاں بہت ہو گیا تمہارا, چلے آتی ہوں اماں کے پاس, اب بھی ٹھہر امی کو فون کرتے ہوں میں, اب بھی ٹھہر ابو کو فون کرتے ہوں میں. نہیں, جہاں ماں ہونے کا حق ادا کرے وہیں پر بیوی ہونے کا حق بھی ادا کرے. اسی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو آپ, ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اسلام قبول نہیں کیے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے ابو طلحہ تم اتنے بڑے اتنے اچھا آدمی ہو کہ تم اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی رد نہیں کر سکتا, لیکن میں رد کر رہی ہوں اس لیے کہ تم ایمان کی حالت میں نہیں ہو. تم کیا محسوس کرتے ہو؟ ایک بڑے نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کو تراشا اور پھر اس کو بت بنایا, تم اس کی عبادت کر رہے ہو. ایک سنگ تراش نے سنگ کو پتھر کو تراشا, تم اس کی عبادت کر رہے ہو. کیا تم نے کبھی نہیں سوچا اس کو چھوڑ دو تو میں تم سے نکاح کروں گی, اور نکاح کروں گی تو بھی تمہارے ایمان کے بدلے میں مہر تم کو معاف کر کے چھوڑوں گی. تمہارا مہر بس تمہارا ایمان ہوگا, ایمان لے کر آؤ, بس یہی تمہارا مہر ہوگا, اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے. بیوی ہونے کا حق ادا کر رہی ہے, اپنے ہونے والے شوہر کی اصلاح پہلے کر رہی ہے.
اور جب بیوی بن جاتی ہیں اور جب اولاد ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کو آئے, دیکھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا ہے اور افسردہ نظر آ رہے ہیں. بیوی نے پوچھا, اے میرے شوہر, کیا آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ آپ کیوں پریشان نظر آتے ہیں؟ آپ کیوں افسردہ نظر آتے ہیں؟ تو شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے ام سلیم, تم اتنی اچھی ہو کہ تم سے کبھی تکلیف کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, کوئی غم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, اور کوئی افسوس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. بیوی نے کہا, جب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں تو پھر آپ چہرہ اترا کیوں ہوا ہے؟ تو شوہر نے کہا, ام سلیم, میں گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں, ادھر دیکھتا ہوں مال ہے, 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 میرا سارا گھر مال سے بھرا ہوا ہے. نبی کی زندگی یاد کرتا ہوں, نبی چٹائی پر لیٹا کرتے تھے اور چٹائی پر لیٹتے تھے تو ان کے جو ہے پیٹھ پر نشان آ جاتے تھے. میرے نبی کے گھر میں ایک پیالہ تھا, میرے نبی کے گھر میں نرم بستر نہیں تھا, میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں تھا. میرے نبی کا گھر اگر پیر لمبے کرتے تو جو ہے وہ جو ہے دوسروں لگا کرتے تھے. مجھے تعجب ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, کہیں اللہ ہم کو دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے, آخرت میں دے گا یا نہیں دے گا, یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی نے کہا, اگر بات اتنی سی ہے تو پھر ڈرنے کی, پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ کام کرو, کل اپنے کنبے والوں, قبیلے والوں, غریب مسکینوں سب کو بلاؤ اور بلا کر سارا مال حوالے کر دو, ان کے تقسیم کر کے چھوڑو, حوالے کر کے چھوڑو. دوسرے دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا, سارا کا سارا مال اٹھا کر لوگوں میں تقسیم کر کے چھوڑا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہونے کا حق بھی ادا کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساری کی ساری نعمت ہے, کاروبار ہے یا نعمت ہے, پراپرٹی ہے نعمت ہے, اچھا جاب ہے نعمت ہے, تجارت ہے نعمت ہے, بینک بیلنس ہے نعمت ہے, دوست احباب ہیں نعمت ہے, اچھی صحت ہے یہ بھی نعمت ہے, آپ کو اچھا علم ہے یہ بھی نعمت ہے, اور آپ کا حلقہ بڑا ہے یہ بھی نعمت ہے, لیڈر ہیں یہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے, آپ بڑے سردار ہیں یہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے, بچے زیادہ ہیں یہ بھی نعمت ہے, سب نعمتیں ہیں. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا, یہ ساری نعمتیں ایک طرف, اور ایک طرف نیک اور صالحہ بیوی ہے. سب ایک طرف, دولت, مال, پراپرٹی, جائیداد, کاروبار, لین دین, آپ کا سب کچھ ایک طرف, نیک اور صالحہ ایک طرف ہوگی عورت, پوری نعمتیں ایک پلڑے میں آ جائیں گی. ایک پلڑے میں نیک اور صالحہ بیوی اگر ہے تو وہ سب سے بھاری ہو جائے گی. بیوی ہونے کا حق ادا کر رہی ہے کوئی عورت, اس کو جنتی کہا جائے گا, وہ جنت میں جا سکتی ہے. نیک عورت, حق ادا کرنے والی, قربانی دینے والی, سب کو لے کے چلنے والی, ہمدردی کرنے والی, ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بننے والی, دکھ درد میں شریک ہونے والی, شکوے نہیں کرنے والی, گلہ نہیں کرنے والی, بس یہی نہ ہے, یہی اور کیا ہو سکتا دوست. اگر کسی کی بیوی اگر نیک ہے, اس کو ہمیشہ شکرانے کا روزہ رکھنا ہے دوست. اتنی بات تو ہے, دیکھو آپ شکرانے کا روزہ رکھو. کاروبار نہیں چل رہا, نو پرابلم, نیک بیوی ہے, ہاں آپ کا ساتھ دیتے رہے گی برابر, ماشاءاللہ. شکرانے کا روزہ رکھتے رہنا, نیک اگر صالح بیوی ہے. اس لیے کہ ساری دنیا سے آدمی لڑ کر گھر کو مسکراتے ہوئے آ سکتا ہے, گھر میں لڑ کر مسکراتے باہر نہیں جا سکتا ہے بندہ, نہیں ہو سکتا. سب سے لڑ سکتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے, لیکن گھر میں لڑ کر جیتتا نہیں ہے. یہ عجیب رشتہ ہے, سمجھے آپ. یہ ایک کھیل ہے, میاں بیوی کا کھیل ایسا ہے, اور ایک دنیا کا کھیل ایسا ہے جس میں ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. لیکن گھر میں
جیتے تو دونوں بھی جیتتے ہیں، ہارے تو دونوں بھی ہارتے ہیں، یا کسی ایک کی جیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ انہیں طلاق دے کر سمجھتا کہ میں جیت گیا، نہیں بیوقوف ہے یار، آج طلاق دے رہے ہیں۔ ایک مہینے جب مول صاحب غلطی کرا، مول صاحب غصے میں تھا، مول صاحب جلد بازی کرا، مول صاحب نہیں بولنا تھا، مول صاحب بعد میں افسوس ہوتا اس کو۔ سمجھے آپ؟ یہ سمجھ رہا کہ میں بس آن دا سپاٹ گیٹ لاس بول دیا میں، تم کامیاب سمجھتے؟ نہیں۔ جنتی عورت کون؟ جو ماں ہونے کا حق ادا کرے۔ جنتی عورت کون؟ جو بیوی ہونے کا حق ادا کرے۔ جنتی عورت کون؟ جو اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذرا دیکھو آپ، رات میں گشت لگا رہے ہیں، اچانک جھوپڑی میں سے آواز آ رہی ہے، بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملانا۔ بیٹی کہتے کہ امی جان دودھ میں پانی ملانے سے خلیفۃ المسلمین نے منع کر رکھا ہے، امیر المؤمنین نے منع کر رکھا ہے۔ بیٹی خلیفہ نے تو منع کیا ہے، خلیفہ دیکھنے تھوڑو تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا امی جان اگر خلیفہ نہ دیکھے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آواز سنی خلیفہ نے، امیر المؤمنین آواز سنی، صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس جھوپڑی والی کے پاس جانا، اس میں جو لڑکی ہے اس لڑکی کو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے نہ ماں کو دیکھا، نہ لڑکی کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ قبیلے کو دیکھا، نہ ہائٹ کو دیکھا، نہ شکل صورت کو دیکھا، نہ پکانا آتا ہی وہ نہیں دیکھا، نہ بال دیکھا، نہ ہاتھ دیکھا، نہ پیر دیکھا، کچھ نہیں۔ بس ایک کلمہ تھا اس لڑکی کا، اے امی جان اگر خلیفہ نہ دیکھے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا کلمہ سننا تھا، خلیفہ نے اس کو اپنا بہو بنا دیا۔ ماشاءاللہ، اکیلے میں رہ کر بھی اللہ ڈرنے والی، وہ جنتی خاتون ہے۔ اور جنتی خاتون وہ جس کے سامنے برائی کا موقع بھی ملے تو برائی سے بچ جائے، یہ جنتی خاتون ہے۔ جو مشکل میں ہو تو بھی برائی سے بچنے والی، یہ جنتی خاتون۔ آپ لوگوں نے بخاری مسلم کے اس حدیث کو بار بار سنا ہوگا جس میں 3 لوگ جنگل میں سفر کر رہے تھے اور اچانک بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ پھر پتھر آیا، بیٹھ گیا، پریشان ہو گئے، باہر نکل نہیں سک رہے ہیں، کسی کال کر کے بول بھی نہیں سکتے، کال بھی نہیں تھا اس وقت۔ دیکھو آپ آزمائش، اب تو ذرا کال بھائی پھنسے ہوئے اور اندر ذرا آؤ تم لوگ باہر۔ ہاں کال بھی نہیں کر، چیخ بھی نہیں سکتے تھے، چلا بھی نہیں سکتے تھے، کسی کو باہر جا بھی نہیں سکتی تھی، کھود بھی نہیں سکتے تھے، ہٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میری چچا بہن تھی، اس سے میں برائی کرنا چاہتا تھا لیکن برائی نہیں کرنے وہ تیار نہیں تھی۔ ایک بار مجبور ہو کر میرے پاس آئی، قرضہ مانگنے میرے پاس آئی، میں نے سمجھا موقع اچھا ہے، اسی کے جو ہے بلبوتے پہ اسے برائی کرا لوں گا۔ میں نے کہا میں تمہیں پیسے دے دوں گا اس شرط پر کہ تم مجھ سے برائی کرو، تو راضی ہو گئی۔ جب پیسے جو ہے دینے کا مسئلہ آیا، برائی کا مسئلہ آیا، دار و قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ، جب اس لڑکی نے کہا اللہ کا ڈر لگتا ہے، میں نے چھوڑ دیا، پیسے دے کر اس کو بھیج دیا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ کام پسند ہے تو پتھر کو ہٹا دینا۔ اس لڑکی کو برائی کا موقع ملا تھا لیکن انکار کر دیا اس نے، مجبوری تھی لیکن پھر بھی انکار کر دیا، مجبوری تھی، رو رہی تھی، اپنے ڈر کو ظاہر کر رہی تھی۔ تو عورت جو ہے مجبوری کے اندر بھی گناہ نہ کرے وہ جنتی ہے، موقع ملے تو بھی برائی نہ کرے وہ جنتی ہے، اس عورت کو جنتی عورت کہا جائے گا۔ ذرا دیکھو آپ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئتی. رواہ ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، ایک عورت 5 وقت نماز کا اہتمام کرتی ہے، وصامت شهرها، رمضان آتا ہے تو روزوں کا اہتمام کرتی ہے، وحسنت فرجہا، اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہے. بس یہ 4 اگر ذمہ داری نبھا لیتی ہے زندگی بھر تو مرنے کے بعد قیل لہا، اسے کہا جائے گا ادخلی الجنہ، جنت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. جنتی عورت 4 چیزوں کو برابر پابندی کے ساتھ کرتی ہے: نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت. اگر یہ 4 اگر انجام دیتی ہے تو پھر اس عورت کو جنتی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے دے رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داری دے رکھی ہیں، لیکن اگر ذمہ داری نبھا لیتی ہے پھر وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے. جنتی عورت وہ ہے جو اللہ کی رضا کو تسلیم کرنے والی ہو. یہ مسئلہ آیا، اللہ یہ چاہ رہا ہے، اوکے، اگر اللہ چاہ رہا اگری، اگر اللہ چاہ رہا اگری. اپنے حالات سے بغاوت نہیں کرنے والی، اپنے حالات پر قابو پانے والی، اپنی مشکلات پر صبر کرنے والی، اور اللہ کی جانب سے یہ بات ہے تو مان لینے والی، وہ عورت جنتی ہے. صاحب عورتوں کو صبر 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 صبر، اور خالی عورتوں کو صبر کرو بول رہے ہیں آپ لوگ، مردوں کو بول رہے نہیں آپ لوگ. دیکھو آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھو، آپ بڑی لمبی مدت کے بعد اولاد ہوئی تھی اور بھی جو ہے گود میں پل رہی ہے. اللہ نے حکم دیا جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ ان کو صحرا میں، تو چھوڑ دیے صحرا میں. واپس لوٹ کر جا رہے ہیں، پوچھا حاجرہ کہاں جا رہے ہیں ابراہیم؟ جواب نہیں. کہاں جا رہے ہم کو چھوڑ کر؟ کوئی جواب نہیں. کیا اللہ نے یہاں ہم کو چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے؟ ہاں، اللہ نے چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے. کہا اگر اللہ نے حکم دے رکھا ہے تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. کتنا بھروسہ، کتنا توکل اللہ پر، کتنا بھروسہ اللہ پر. اگر یہ آرڈر اللہ کا ہے پھر ضائع نہیں کرے گا. یہاں پانی نہیں کوئی پرابلم نہیں، کھانا نہیں کوئی پرابلم نہیں، جھاڑ نہیں کوئی پرابلم نہیں، آبادی نہیں کوئی پرابلم نہیں، اکیلے رہنا ہے کوئی پرابلم نہیں، تنہا ہے کوئی پرابلم نہیں، کوئی بھیڑیا آ سکتا کوئی پرابلم نہیں، صحرا ہے کوئی پرابلم نہیں. سب کچھ اللہ پر بھروسہ ایک عورت کا اگر ہے تو پھر وہ جنتی ہے. ماشاءاللہ، اتنا توکل، اتنا توکل عجیب ہے. یہ ماں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. دیکھو آپ، مردوں کے ساتھ نہیں ہوا زیادہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب سمندر میں ڈالنے کا مسئلہ آیا، اللہ نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا، بابا کو حکم نہیں دیا. عجیب. موسیٰ علیہ السلام کے بابا کو اللہ تذکرات نہیں کرتا، تھے نہیں تھے، بولے نہیں بولے، پرمیشن لیے نہیں لیا، ہاں لائٹ لیتے. اللہ تعالیٰ بھی کس کا ذکر کر رہا؟ ماں کا ذکر کر رہا ہے. جہاں موسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں مریم کا تذکرہ ہوتا ہے ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں بخاری کا تذکرہ ہوتا ہے ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تذکرہ ہوتا ہے ان کی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. احمد بن حنبل کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور امام ابو یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے تو بھی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. امام محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو بھی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. محدثین کا تذکرہ ہوتا ہے تو بھی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. سب جگہ ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماں، اماں،
امی، مما، اما، مدر، مادر. دیکھو آپ ہر لینگویج میں بھی کیا کہتے ہیں اس کو. جب ماں تیلگو میں اما بولیں گے کیا بولیں گے؟ تیلگو میں کیا بولتے؟ اما جو بولتے. او شit کیا بات ہے، اما بولتے. ہندی میں بھی ماں بولتے. جہاں جہاں ماں ہے وہاں میم ہے، سب میں ہے. دیکھو آپ انگلش میں مدر میم ہے، فارسی میں مادر میم ہے، اردو میں اما میم ہے، مما پھر میم ہے، امی پھر میم ہے، امن پھر میم ہے. کس میں بھی دیکھو آپ سب جگہ دیکھو سب میم 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 سب جگہ ہے. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کتنی 84 مرتبہ 84 ٹائم تذکرہ فرمایا ماں کا اللہ تعالیٰ نے. باپ ابن 2-4 جگہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو جہاں تذکرہ آتا ہے نا، قول یا بتی فعل ما تؤمر. ہاں اسماعیل علیہ السلام کو تذکرہ ہوتا ہے، تو ذرا ابن کا تذکرہ ہوتا ہے. ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے، تھوڑا ذرا ابن کا تذکرہ ہوتا ہے. باقی ہر جگہ نہیں، لیکن امن 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 سب جگہ ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جو خاتون صبر کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی ہے، وہ جنتی ہے. بے صبر نہیں ہونا بھائی. ادھر ذرا ہوا کہ امی ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، ادھر ذرا ہوا کہ ابو ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، ذرا ہوا کہ بھیا ایسا ہو رہا ایسا. نہیں، ہینڈل کرو، اپنے مسائل کو حل کرو. کیوں؟ وہ مرتبہ تم کو ملنے والا ہے، وہ مقام تم کو ملنے والا ہے. صبر کرنا سیکھو. اور جتنی قربانیاں گھر میں پریکٹیکل عمل کرنے والی ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو ذرا دیکھو آپ، سب خاندان کے عورتوں کو جمع کر رہے، نماز پڑھا رہے. ماشاءاللہ جی عبارت ہے. اللہ کے رسول میں عورتوں کی امامت کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول کہ تم کون سے عورتوں کی امامت کرو گی؟ کہا ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول میں اپنے سارے خاندان کے عورتوں کو جمع کروں گی اور ان کو نماز کی پابند بناؤں گی، ان کو نماز پڑھاتی رہوں گی. گریٹ عورت ماشاءاللہ. آج ہم اکیلے نہیں پڑھتے، ہمارے عورتاں خاندان کے عورتوں کب جمع کرنا بھائی. لیکن یہاں خاندان کے عورتوں کو جمع کر نماز پڑھ رہے ہیں. آج ہماری عورتیں ایسا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو لو، اپنی بچیوں کو لو، اپنی بہو کو لے کر ساس نماز پڑھے. آج اپنی ساس کو لے کر بہو نماز پڑھے. آج اپنی دیورانی کو لے کر نماز پڑھے. آج اپنے جٹانی کو لے کر نماز پڑھے. آج اپنے سہیلیوں کو لے کر نماز پڑھے. آج عورتوں میں اس بات کا رواج ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ گھر میں نماز ہونا چاہیے. دوست آج خواتین اگر ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے کہ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرو. کیوں؟ جنتی خاتون ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتی تھی دوسری عورتوں کو. آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گی، اپنے بچوں کو لے کر پڑھو گی. ساس ہو تو بہو کو لے کر پڑھو گی، بہو اگر پڑھی ہوئی تو ساس کو لے کر پڑھو گی، اور دیورن جھٹانے کو لے کر پڑھو گی تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہوگا. آسان ہوگا، تربیت ہوگی، گھر میں خیر برکت ہوگی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ گھروں میں نماز کی پابندی کرتے رہو، گھروں میں نماز کی پابندی کرتے رہو. اگر گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تو قبرستان کی طرح ہے. کیوں؟ قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. جس گھر میں نماز نہیں ہو رہی وہ قبرستان ہے. جس گھر میں نماز نہیں ہو رہی قبرستان ہے. تو مردوں کو بھی چاہیے فرض یہاں پڑھو، سنتیں گھر میں پڑھو. گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے سنت پڑھ کے جو ہے گھر سے نکلو کہ گھروں کو بہتر بنانا ہے. ہماری عورتوں کو جنتی بنانے کے لیے ہمیں معاون بھی بننا ہے. سو بنوچ کر لینا، ہم کو بھی آگے بڑھ کے ان کو جنت کا راستہ آسان بنانا ہے، ماحول پرووائڈ کرنا ہے.
اگر میری بیوی کھانا پکانے کا ٹائم عشاء کا ٹائم ہے, اب میری بیوی کھانا نہیں پکا رہی, نماز پڑھ رہی, پہلے کھانا بناؤ یار, کھانا بناؤ بعد میں نماز پڑھ. تو نہیں دوست, اس کو بولو کوئی بات نہیں میڈم بیگم, پہلے نماز پڑھ لو پھر کھانا بناؤ. آپ ماحول پرووائڈ کرو ایسا, آپ اسے حالات پیدا کرو. ہم کو بھی معاون بننا ہے اپنی بیویوں کو جنتی بننے میں, اپنے ماؤں کو جنتی بنانے میں, اپنے بیٹیوں کو جنتی بنانے میں, اپنے بہنوں کو جنتی بنانے میں ہمیں معاون بننا ہے اور ہمیں اصلاح کرنا ہے. میری جو ہے بہن ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میری ماں ہے نا. میں دن بھر کام کر کے گھر میں گیا, اب میری بہن اپنے گھر میں ہے, اماں اپنے کمرے میں ہے, بیوی اپنے کمرے میں ہے. اب گھر میں انٹر ہوتے ہی جو ہے بہن کے پاس گیا تو بھیا بھابھی کیا کر رہا معلوم, ایسا ہو رہا ہے, ایسا رو. اماں کے پاس تیری بیوی اماں کیا کر رہی, کیا کرے وہاں. یہاں بیوی پاس تمہارے اماں ایسا کر رہے, تمہارے بہن ایسا کر رہے, تمہارے انہیں ایسا کر رہے. ابھی نہیں بولتا بھائی جلدی نہیں آنا گھر کو آئے تو یہاں دیکھو بہن, یہاں دیکھو اماں, یہاں دیکھو بیوی, تینوں مل کے پریشان کر دے رہے مجھے. کئی کو شادی کر رہے بھائی, سمجھا آپ باہر جانا چاہ رہا ہوں مول صاحب, میں باہر جانا چاہ رہا ہوں. یہ ٹنٹا لڑائی جھگڑے کئی کو بھائی, یہ اس لیے میں لیٹ سے گھر کو آتا, بس آتے ہی کھا کے سو جانا خلاص. آج کے نوجوان ایسا بولنے پر مجبور ہو رہا. تو ایسے موقع پہ ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا بولتے, اماں ہے کچھ نہیں بولنا, بہن ہے کچھ نہیں بولنا, جو بولنا بیوی کچھ بولتے, اپن بیوی بولتے. نہیں دوست, بیوی کے سمجھاؤ لیکن اماں کو بھی سمجھاؤ, امی ایسا نہیں ہونا چاہیے, امی یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا. امی کو بھی سمجھانا, بہن کو بھی سمجھانا. سمجھے آپ ون سائیڈ کام نہیں کرنا. جو بھی کچھ بھی ہو جاؤ بیوی کو بول رہے, کچھ بھی ہو جاؤ بیوی غلط, کچھ بھی ہو جاؤ بیوی غلط, ایسا نہیں ہو سکتا دوست. ماں غلط ہے سمجھاؤ, حکمت سے سمجھاؤ, الفت سے سمجھاؤ, طریقے سمجھاؤ. بہن غلط کر رہے ہیں ان کو طریقے سمجھاؤ, لیکن آپ سمجھاؤ گے نا تو آپ ان کے جنت کے راستے کو آسان بنا رہے ہیں. نہیں سمجھاؤ گے کچھ بھی کرو, اماں ہے ہماری کچھ نہیں بولنا, تو گویا ہم اپنی اماں کو جہنم کے راستے پر چلنے دے رہے ہیں نا. ہمارے اماں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ہم جب جو ہے نئی بہو بن کے آئے تھے, ہماری ساس کیا کری معلوم تمہاں کو, مطلب انہوں اپنے ساس کا جتنا ظلم برداشت کر رہے تھے نا, وہ تو آپ ان پر کرنا چاہ رہے ہیں, بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. اماں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ساس غلط کرے آپ کے ساتھ تو آپ کے بھگت آپ غلط کرتے کیا, ایسا نہیں ہونا. اماں اگر ہم اصلاح کریں گے, ہماری ماں کو جنت کے راستے پر چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اصلاح نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, پھر اماں ظلم کرے گی. اماں کہا میں رانی ہوں, اس گھر کی رانی میں ہوں, جو ہے یہاں رہنا چاہتے میری سننا. او ماں ٹھیک ہے سنتے, لیکن آپ کو بھی صحیح بولنا, آپ کو ون سائیڈ کام نہیں کرنا. بیٹی کچھ بھی کرو, بیٹی صحیح, ہم بہو ذرا بھی غلطی کری خلاص, اماں نہیں سکھائے, بابا نہیں سکھائے, عالمہ بول کے لے نا ہم تمہاں کو, ہاں ہم تم کو حافظہ بول کے لے کر ہیں, تم دیکھے تو ایسا وہ ہو ماشاءاللہ. سمجھے آپ, آج کے ہماری اماں کیا ہے معلوم, آنے والی بہو انہیں نمازی رہنا, بیٹا نمازی ہے نہیں اسے پرواہ نہیں. واہ, آنے والی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہونا, بیٹا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے نہیں, کوئی پرواہ نہیں. آنے والی بہو سارے گھر کو لے کے چلنا, بیٹا گھر کو لے کے چلتا نہیں چلتا کوئی پرواہ نہیں. آنے والی وہ اچھا اخلاق والی ہونا, بیٹا اچھا اخلاق والا ہے نہیں کوئی پرواہ نہیں. آنے والی سب کو سلام کرنا, بیٹا سلام کرتا نہیں کرتا کوئی پرواہ نہیں. آنے والی صبر کرنے والی ہونا, بیٹا صبر کرتا نہیں کرتا کوئی پرواہ نہیں. آج ہماری ماؤں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, تو ہماری ماں جنت کے راستے پر چل رہی. اصلاح کرنا ہے دوست, ان کو راستہ بتانا ہے. ماں ہے ہاں, بڑا مقام ہے ہاں, مقام تو بڑا اچھا ہے, لیکن صرف مقام بڑا بننے سے جنت جا سکتی نہیں, وہ بھی اچھے راستے پر چلنا پڑتا. ظلم نہیں کر سکتے, زیادتی نہیں کر سکتے, انجانے میں ظلم کرتے رہتے, انجانے میں تانے دیتے رہتے, انجانے
پہنچانے میں وہ جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کرتے رہتے، ان کو سمجھانا تو ہماری ماں جنت کے راستے پر چل رہی ہے۔ اگر ہماری بہن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اماں ایسا ہوا، بھیا ایسا ہوا، بھابھی ایسا ہوا، یہ لگاؤ بجھو کاما کرتے نا، تو ہماری بہن جنت کے راستے پر نہیں چل رہی، جہنم کے راستے پر چل رہی۔ اس کو روکو، بہن ایسا چغل خوری نہیں کرنا، کچھ بھی دیکھے کہ اماں بولے، کچھ بھی دیکھے کہ باوا کو بولے، کچھ بھی دیکھے کہ بھیا کو بولے، نہیں، اگر کچھ غلطی دیکھے تم بھابھی سے تو ان کی اصلاح کرو، اماں کو مت بولو، یہ سمجھاؤ اپنے بہنوں کو تو میری بہن جنت کے راستے پر چل رہی۔ نہیں سمجھاؤں گا تو نہیں، وہ چغل خوری کرتے رہتی، آتی 8 دن چھٹی میں ابا اتنا جائزہ لیتے رہتی، بولنا نہیں، پورے گھر کو انگا لاگے چلے آتی پھر دوبارہ۔ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میں غلط ہے نہیں بول رہا ہوں، یہ ریالٹی ہماری سوسائٹی کی، ریالٹی ہماری سوسائٹی کی، سمجھا؟ یہ غلط ہے۔ جنتی بننا ہے تو اچھے بننا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتی ہو وہی اپنی بھابھی کے لیے پسند کرو تو جنتی ہو تم۔ خود اماں کے پاس آئے تو وہ کیا چہکتے چہکتے آتے، بھابھی جا رہی تو اٹھے گی بیٹھے گی، جب دیکھو نو جا رہی نو، واو، خود آ رہے ہیں تو بہت اچھا، انہوں جا رہے ہیں تو برا لگ رہا آپ کو، تو آپ کے پاس انصاف کہاں ہے؟ جنت کا راستہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ بیٹی آئی تو کیا مسکراتی، اماں ہماری بہو جانا چاہ رہے تو منہ موٹا ہوتا ہماری اماں کا، تو جنت کا راستہ کہاں ہے؟ جنت کا راستہ کہاں ہے؟ بدلنے کی ضرورت ہے، تو سب کو بدلنا ہے، سب کو بدلنا ہے، ہم کو بھی بدلنا ہے، اماؤں کو بھی بدلنا ہے، بہنوں کو بدلنا ہے، بیویوں کو بدلنا ہے، سب کو بدلنا ہے۔ اگر ہم بدلے تو جنت کا راستہ آسان، نہیں بدلے صرف بدلنا چاہ رہے ہیں، یہ کام طریقہ نبی کا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کا راستہ آسان بنا دے، اور جتنے پریشان حال ان کو پریشان کو دور فرمائے، اور جو قرض میں ملوث ہیں قرض سے ان کو اللہ محفوظ فرمائے، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے پریشان حال مسلمان ہیں سب کو پریشان سے محفوظ فرمائے، جو لوگ دشمنی کر رہے ہیں ان کے دلوں کو پھیر دے، مسلمانوں کو ستانا چاہتے ہیں ان کے دلوں کو پھیر دے، ظلم کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ان کو ایمان نصیب فرمائے، ان کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان کو جب تک زندہ رہے وہ کلمے کے ساتھ زندہ رہنے والا بنائیں، مسجد سے جڑنے والا بنائیں، معاملات کو صاف رکھنے والا بنائیں، زبان کو سیدھی رکھنے والا بنائیں، ہر طرح کے بد کلامی سے اور بد زبانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔